جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے۔ کیا بات ہے، حضور کی غدار نہیں ہے۔ آج بھی اگر ان سے کہہ دو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو، حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار سبحان اللہ۔ ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی، یا اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے۔ سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا، جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس میں پھسل جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں، خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہے ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں۔ واپس آئے، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا۔ خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں، توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ۔ خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوریاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، زر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے۔ جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے شہدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے، آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان 1-2 نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں، تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور اوریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔
پادری سامنے آیا, قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد, ایک بات تو بتاؤ, یہ جو تم نے جماعت, یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا, یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہے یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا, دولت کو بچھا دیا تھا, ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا. خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان, اے عیسائی, ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یا رسول یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں. کرنٹ میرے عزیزوں, یہ جواب تھا. ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا. اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی, ایک بار نہیں, دو بار نہیں. قلیوبی میں ایک حکایت ہے, حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے, 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے. تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے. جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں. انسان ہے, نفس ہے, تو سب کے لیے, سب کے لیے. 3 جوان قید میں آ گئے. بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ, میں سپاہی بنا لوں گا, وزیر بنا لوں گا. مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے, میرے آقا کے شیدائی تھے. کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے. توجہ ہے نوجوانوں, یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. دولت تمہیں دکھا کر, حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر. تف ہے. پھر وہ کیسا ایمان والا ہے, کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں. کیا بات ہے, سبحان اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے. 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا, دین بدل لو, ہمارے دین میں آ جاؤ, چھوڑ دیں گے. سخت تھے, جمے ہوئے تھے, ڈٹے ہوئے تھے. کہا نہیں. کہا جلاد کو بلاؤ, کوڑے مارو. کہا تیار ہیں ہم. اتنا نہیں, بادشاہ اتنے غصے میں تھا, جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ, تیل ڈالو اور کھولاؤ. تیل ڈال کر کے کھولایا گیا. جب تیل کھولنے لگا, ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا. چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی, شہید ہو گئی. 2 بھائی دیکھ رہے ہیں, اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں. یہ حالات آ گئے, یہ باتیں یاد رکھنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان, ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو. بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا, تیل میں ڈال دیا, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. 2 شہید ہوئے. تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا. یہ بھری جوانی ہے, انگارہ ہوتا ہے. ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں. دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے, ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے, گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے. یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے. اے نوجوانوں, جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا, آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا, کہا کہ اس کو چیر دو, اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک, اس نے کہا اس کو قتل کر دینے, مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں, مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے, اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا, اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ, 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی, جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا, اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اس جوان کا دل جیت کر کے لیا, بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر کوئی لٹھو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی, نوجوان مسلح بچھاتا, سجدے میں چلا جاتا, اور وہ کھڑی رہتی, بیٹھی رہتی, کھڑی ہوتی, بیٹھی ہوتی. رات گزر جاتی, وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے, روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا, سر تک نہیں اٹھاتا, اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے. مہینہ گزرنے کو آیا, تنگ آ گئی, کہا اس جوان کو اے نوجوان, اے پتھر دل کے لڑکے, ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں, مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے, تجھے غرور کتنا ہے, مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد نہیں ہو سکتی, واپس چلی جا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے, وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے. نعرہ تکبیر. بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے, اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ خاتون کے دل میں, اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی, ایسی ہیبت طاری ہو گئی, کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا. سبحان اللہ, سبحان. اٹھ جا, مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے, میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں, تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی. نوجوان کھڑا ہوا, کہا کہ یہ ایمان لائی میں. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں, میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی, اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تمہیں, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, سب تمہارا ہو سکتا ہے, سب تمہارا ہوگا. زندہ باد, مرحبا. میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات. علی بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں, یہ آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی, حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں, سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں, پھر تیری مرضی, اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں, یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ایمان پر استقامت والے لوگ, یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے, آدھی رات گزری ہوئی تھی, اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. بہت اہم بات کر رہا ہوں, گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا. یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد.
घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फला बिन फला बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है जब मैं बाहर आकर देखा ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया, पूछा भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा ऐ हमारे नन्हे भाई क्या तुझे पता नहीं अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा यार, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था सच्ची बात है नौजवानों मेरा पैगाम ये है अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा कयामत में दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा दिखाया जाएगा। माने हकीम ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है, अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिहा अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा।
قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو، تو پھر آپ کی مرضی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھے، وہ ہنسیں گے، میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری، یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ میرے عزیزوں، مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا، کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے۔ اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ، تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے، عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں۔ اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کا؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا۔ دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں۔ اسی اثنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان سرکار مدینہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ۔ سبحان نوجوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ۔
تمہاری رات جب ہو جائے تڑپ پیدا ہو جائے، اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے، یہ ویسی ہی ہے، چند منٹوں کی لذت ہے، ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہے، یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر، تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان بے حیائیوں سے نکلو، اپنی آنکھوں کو حیا دو، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو، دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ مجھے عطا ہو جائے، بیٹا نہیں مل جائے، بیٹی نہیں مل جائے، تجارت نہیں چلتی، وہ مل جائے۔ مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں، لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے، سبحان اللہ، ایک بار دیدار چاہیے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں، پاکستان کے رہنے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتنی جاڑیاں، پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے، تیری طبقات کیا ہے، تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے، وہ رسول گرامی وقار کی ذات، اور تو ایک گنہگار۔ یہ اپنی عاجزی پیش کیا، لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا، ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، میرے آقا بے حجابانہ تشریف لائے، اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما اکسنکا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتنی جاڑیاں۔ یہ پنجابی شاعر تھے، لیکن بریلی کے حسان الہند عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے؟ یوں کہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ وہ بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، میرا نبی کیسا دکھتا ہے، میرا نبی کیسا ہے تمہیں پتا ہے؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں، یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں، مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو، اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں، جذبہ ایسا بیدار ہو، کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار۔ لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔
بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو اعزاز کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے، لا کر نوٹ دے دیں۔ میں نوٹ کھانی والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرا میسج صرف اتنا ہی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی۔ ہاں، بند کرنا ہے، یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے؟ کہیں نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزوں وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ ہلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا، کیا بات ہے، اس بار ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ تو حالات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں، ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو، آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، کیا بات، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا۔ فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے؟ آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو، اور حوض
हौज़े कौसर से पानी पिला रहा हो, किसको हाथ देना है, फैसला तुम्हारा है। इसी को आला हजरत ने क्या सच कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये महफिल का समा बनता गया और वक्त खत्म होता चला गया, वरना जब हुजूर के हुस्न की बात आती है तो मेरी तबीयत चाहती है सुबह तक सुनाता रहूं। हुजूर के हुस्न की बात आए सुबह तक सुनाता रहूं, थकान नहीं होती, क्योंकि हम जीते उसी हुस्न के लिए, हाँ उसी हुस्न की आस में जीते हैं। हमारा रोज का वजीफा है, ये पढ़ के सोते हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह, ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाएं, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाएं, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते, जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी कभी उसकी झंडी, हाँ कभी उस सेठ के पास कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है, तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल लिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था, और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा, कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा। कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था, एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ, इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है, जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। क्या बात, याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं, क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया, आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई थी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है। रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे,
اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، سبحان اللہ، میرا سچا چاہنے والا ہے۔ اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا، اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے، سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار ہوں، بہت قرضہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ کہا حضور نے بھیجا، کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، آقا نے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں، یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل تھک کر کے سو گئے تھے، کل پڑھنا بھول گئے تھے۔ اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا، کہا یہ تو راز ہے، میری بیوی بھی نہیں جانتی، اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے، اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے۔ جوش میں آیا، رقص کنا تھا، وجد میں آیا، خزانے کی چابیاں کھول دی، جا میری مراد پوری ہو گئی۔ آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے، جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے، جا تجھے جو چاہیے لے جا۔ وہ نوجوان غریب آدمی تھا، تنگ دست مفلس ضرور تھا، لالچی عیاش نہیں تھا، ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا، سیدھے عدالت میں آیا۔ قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے، سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا، آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں۔ سب آ گئے تھے، عدالت میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب کرسی پر آئے، جب یہ پورے سینہ تھام کر کھڑا ہے، مال ہے آج دینا ہے، ذلت نہیں ہوگی۔ قاضی صاحب کی آواز آتی ہے، گرجدار آواز، اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا، کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا، تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں۔ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی۔ کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا؟ قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، فیصلہ سنا کر چلا گیا، جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے، اس غریب کی مدد کر، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں، آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تو بیٹھ جا بیٹھ جا۔ یہ تکرار چل رہی تھی، جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں، اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے، کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے، ہم نے مقدمہ کیا، ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا، اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے۔ وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے، عدالت سے وجد کرتے ہوئے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در میں بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، سبحان آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے۔ ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں،
जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूं, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूं, उसे मनाता हूं। जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूं। वो रसूल जिसके बारे में आला हज़रत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों, आज तुम कहां किस चक्कर में पड़े हो, जरा याद करना। रात के वक्त तुमने चैटिंग में पूरे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बर्बाद किए, लेकिन क्या उसमें 1 मिनट भी ऐसा आया कि मेरे नबी को ठंडे दिल से याद किया, हुजूर को सलाम पेश किया हो, आका की बारगाह में दिल तड़प करके कहा हो, आका जुदाई से दिल बेचैन है, आपकी तड़प में रोता हूं। कभी तो ऐसा वक्त आया जो रसूल ये फरमाते, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। जिसको हमारा दर्द है उस रसूल को ये छोड़े हुए नौजवान उस रसूल की तालीमात से किस कदर आवारा हो गए। क्या मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ, ऐ सच्चे नौजवान, नशा तुम्हें जेब देता है? क्या शराब की बोतलें तुम्हारे हाथ में अच्छी लगती हैं? क्या ताश के पत्तों के और जुए के अड्डों पर तुम्हारी जिंदगी हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, कुरान में तुम्हारे लिए फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आज तुम अपनी वैल्यू को, अपनी हैसियत को कहां गिरा दिया। ऐरा गैरा नत्थु खेरा आज हम पर भौंकने लग गया। शेर जब अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। आज ये हालात इसीलिए है, जिसको देखो वो हमें टारगेट करता है। ये दज्जाली मीडिया पर बैठ करके भौंकने वाले सारे कुत्तों का टारगेट हम ही हैं। हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारी नमाज़ें, हमारी मस्जिदें, हमारी खवातीन के बुरके, यही तो टॉपिक है। क्यों है? वजह यही है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हाँ, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया है। आज हर कोई हम पर से गुजरने को तैयार है। इनके सारे बिल्डोजर हमारे घर तोड़ने को तैयार हैं। इस हालात के जिम्मेदार नौजवानों, बदल डालो, अब जिंदगी को बदल डालो। मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे एहतजाजात, तुम्हारे प्रोटेस्ट, तुम्हारे मुजाहरे, तुम हजारों की तादाद में रोड पर निकल करके वो ताकत नहीं दिखा सकते जो इश्क रसूल की ताकत दिखा सकती। तुम्हारी तादाद एक बार किसी मैदान में जमा होकर नारे लगाकर चले जाए, कुछ असर नहीं होता। देख रहे ना आप जिंदगी में, देख रहे ना हालात को। लेकिन एक आशिक रसूल पूरी दुनिया को पलट देता है, इनकलाब लाता है। मैं उसकी दावत दे रहा हूं। तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, बारूद, गोली किसी की जरूरत नहीं। ऐ नौजवानों, बात सिर्फ इतनी है, नबी की सुन्नतों पर आ जाओ, उनके इश्क से भरा हुआ सीना लेकर चलो, फिर तुम्हारी चलत फिरत से पता नहीं कितने कीड़े यूं ही नालियों में मर जाए। हाँ, कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। बात इतनी है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कभी वखार में। तुम्हें पता है, तुम्हारे कान अल्लाह ने हुजूर के नगमे सुनने के लिए दिए, उसकी आयात बय्यिनात सुनने के लिए है। तुमने फहश गाने सुन सुन करके अपने दिल को आवारा कर दिया। गाने की हर लाइन सबको याद है, हुजूर की एक हदीस याद नहीं। ये कैसी अफसोस की घड़ी है। नबी से प्यार की बात, मोहब्बत की बात करते हैं, जान देने की बात करते हैं। उठाओ किसी जवान को और पूछो 4 लाइन सुना दे अपने नबी की बात। हुजूर हदीस किस तरह, हुजूर के अल्फाज किस तरह थे, हुजूर की हदीस कैसी थी, शायद टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये मुजरे करने वाले, नाटक करने वाले, नचनियों की बातें हर एक को याद हो जाती हैं। तुमने दिल कहां दे बैठा है, कहां दे दिया है, अपना सौदा कहां कर लिया है। नौजवानों, कयामत के दिन को याद रखो, जान पिघला देने वाला दिन होगा।
محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. اس دن پتا ہے تمہیں فرشتوں کو بلایا جائے گا, کہا جائے گا سیسا پکاؤ. سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں. پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے, ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا. تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے, زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنیں, تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا, ہے وہ جون مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے, تمہارا جوش ڈبل ہو گئے. کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی. اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے, گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ. آج سے عہد کر کے اٹھو گے, ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا. انشاءاللہ سوئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا, سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا. انشاءاللہ. سن کر کے سوئیں گے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. جب موت آ جائے, مر جائیں, سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی, سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا, واہ سبحان اللہ. آج دنیا سے جا چکا ہے, اسے معاف کر دے. یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے, بحث کرتی رہتی, یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں, اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا, اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے, جنت میں جاتی ہے, سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی ہے, تکیے لاتی ہے, خوشبوئیں لاتی ہے, اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے. سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے, جنت کا بچھونا, جنت کا اوڑھنا, جنت کا تکیہ, خوشبوئیں لے کر, اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی, تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہوں, پروانہ لے کر کے آئی ہوں. سو جا آپ جیسے دولہا سوتا ہے, سو جا آپ جیسے دولہا سوتا ہے. میرے عزیزوں وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا. یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے, دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, اور حضور کو یاد کر کے سونا. کوئی تو رات آئے گی, کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی, گھر میں خوشبوئیں آئیں گی, وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے. اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دیں, جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں, پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے, تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے. تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا, تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا, اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں,
تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا. موت کی کیا دھمکی دے گا؟ جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، آؤ آج ممبر سے میں کہتا ہوں، مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو، کل ہی دے لو. اس بات کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں. ادھر آنکھیں بند ہو، ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے. اگر حضور کو دیکھنے کی تڑپ لے کر کے جیتے ہو نا، موت کا بھی درد نہیں آئے گا، موت کا درد بھی نہیں آئے گا، اور ڈر بھی نہیں آئے گا، خوف بھی نہیں آئے گا. دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے، موت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے. موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. عاشق رسول جب قبر میں جاتا ہے، ارے ایرا غیرہ نتھو کھیرا کیا ڈرائے گا؟ قبر میں جانے کے بعد عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، منکر نکیر آتے ہیں، کالی کالی نیلی نیلی آنکھیں، کالا چہرہ لے کر جب وہ جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، عاشق رسول کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیا بات ہے. حضور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. حضور وہاں تشریف فرما ہوں گے، حضور کی طلعت وہاں پر بھی ہوگی. عزیزان گرامی، خلاصہ کلام میری گفتگو کا حاصل یہ ہے، چھوڑ دو ان واہیات کو، ان خرابیوں کو. عمر ڈھلتے ساتھ یہ داغ رہ جائیں گے، دھبے رہ جائیں گے. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میری گفتگو کا حاصل کلام اس بات پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. آج اے نوجوانوں، جو ہمارے مرشد گرامی نے آخری وقت میں ہمیں وصیت کر کے یہ پیغام دیا تھا، وہ پیغام یہاں سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں. نوجوانوں سے جب یہ کہا جاتا ہے چھوڑ دو بے حیائیوں کو، ان واہیات کو، ان خرافات کو، ان نشہ کے اڈوں کو چھوڑ دو، ان بے حیائیوں کو، ننگے پن کو چھوڑ دو. انہیں ایسا لگتا ہے ہماری جوانی ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، ابھی تو انجوائمنٹ کا ٹائم ہے، ہماری زندگی ہماری لائف. آپ کیوں بولتے ہیں نہیں؟ تم دھوکے میں ہو، یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ لائف تمہاری نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ تمہارا نہیں ہے. کیا ہے؟ سنو، بریلی کے تاج شریعہ کہتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مار. کیا بات. مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے. اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات ہے، سب پکڑو دھکڑو، سب گھیر لیے. صدیق اکبر کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا. ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے. اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے. حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے. اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا. پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے، مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے. اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا. جھوٹے، سارے کے سارے جھوٹے. سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے. یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں. ہاں، سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا گڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا.
آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اتر آئے۔ کیا بات، واہ واہ لقد واہ سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلا کے کائنات نے فرمایا۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ سچ پر قائم رہو گے، اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ۔ میرے عزیزوں، آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو، اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر کیا بات۔ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے دشت شک۔ تو دشت ہے، کیا بات۔ دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم بے نے۔ شک۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بے شک۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، تم بھی کہیں بہک نہ جانا، بہ مت جانا۔ یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے، رات اندھیرا ہے نا، لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا ہے۔ بے شک بے شک بے یقین شک ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ اجالا آئے گا، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر، انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ جو آس پاس پھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے، ان کو تو حال یہ ہے، فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدھائی دینے لگ گئے، اور ان کو لگا کہ اب جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں واتاورن، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے، طرابلس میں بھی آئے تھے، مراکش میں بھی آئے تھے، مصر میں بھی آئے تھے، تونس میں بھی آئے، شام اور یمن میں بھی آئے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا آیا بغداد میں، تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے۔ سنو، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ جب وہ سناٹا تھا، لاشیں بکھری ہوئی، خون پڑا ہوا ہے بغداد میں، مسلمان باقی نہیں تھے، لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی۔ مسجدیں بند ہیں، ویران ہیں، لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ رک گئی، کہا کہ یہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو، ہم تو اتنا قتل عام کر چکے، ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے؟ جانتے ہو، سپاہی دوڑ پڑے، جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے، اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا۔ کیا واہ واہ۔ نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ پکڑ کر کے لائے، بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا اذان دے رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا اپنے لیے۔ واہ واہ۔ کہا سب تو مسلمان مر گئے، کس کو بلا رہے ہو؟ کہا
تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی. کیا واہ اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا. اب سنو وہ حیرت میں رہ گئی. توجہ, بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے. ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا, بڑا وائرل چل رہا تھا. کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے. بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا. ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو, دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا, کیا کر رہے؟ کہا کوئی بات نہیں, آج بنا لیے, کل کوئی اور آئے گا, پھر کوئی اور بنا دے. کیا واہ 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 واہ. اتنی آسانی سے بول کے ختم ہو گیا. حکومتیں تو آتی رہتی, جاتی رہتی, بدلتے رہتا ہے, پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا. بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں. اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے, تمہارے دین پر اتنا یقین ہے, تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا, تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو, بچاتا کیوں نہیں؟ سنو, ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا. جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتی؟ ساری طاقت, قوت, تخت سب ان کے پاس, تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اس بابا جی نے کیا کہا؟ کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا. چرواہا جب چراتا ہے اسے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے. بکریاں چلتی رہتی ہیں اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکریاں ہٹ نہ جائیں. جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا ہے. کہا بات یہی ہے, یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں, مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے, تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میرے عزیزو, بات یہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہیں تو لبیک پکار کر کے دکھایا اپنے نبی پاک کو, لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے. توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے. تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک. انشاءاللہ. دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں. بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے, کیسے, یہ تو اللہ ہی جانے. میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے, ہم اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے, بیٹا آ جا گھر میں, بارش آ جا آ جا. بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں, آتا نہیں, کھیلتا رہتا ہے. اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے. کیا واہ. کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا, باپ بلا رہا تھا نہیں آیا, جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا. علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ, نہیں آئے. اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی, موب لنچنگ ہونے لگی, تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے, تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں. ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہیں, بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے, اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت تو ہونی چاہیے ان حالات میں. تو میں کہا ہاں اچانک, کہا مصلحت کے طور پر
میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو, تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو, صاف کر لینا, اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے, گارنٹی ہے. کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں, 100 سال کی کیا ہے. کیا میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے, کیا بات, حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے. جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے. بے شک بے شک. فیضان گرامی وقار, آج تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں, ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع. بے شک. دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج, دونوں چیزیں ہیں, امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ. یہ اتنا بہترین موقع ہے. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. بے شک بے شک بے شک. جو عزتیں ملتی ہے نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے. اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے, یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے. جہاں جہاں پر روک لگے گی, اگر دین اسلام کی بات آئے, ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے, ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے, بے شک بے شک. زندگی کیا چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا, اللہ اکبر, ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی. جنگ میں جانے کے وقت, جہاد میں جا رہے صحابہ, 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. کہا آقا اس کو قبول کر لیں. کہا اس کو کیا کریں. کہا میرے شوہر بھی نہیں, میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے دودھ پیتا ہے. کہا کیوں لے آئی. کہا آقا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں, میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں, یہ بچہ لے آئی. مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا, آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں, جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اللہ 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 اکبر, اللہ اللہ. یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے, نثار ہونے کا جذبہ ہے. آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے, ڈرے سہمے ہوئے, ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کے ہی میسج دیتا رہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. بے شک. تمہارا عقیدہ کیا ہے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی, جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے دیا. 2 چیزیں یاد رکھیں, ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار.